بسم اللہ الرحمن الرحیم عبس وتولی ان جاءہ الاعمی وما یدریک لعلہ یزکی او یذکر فتنفعہ الذکریٰ۔ اب یہ جو سورہ مبارکہ ہے اس کے شروع میں ایک واقعہ آیا ہے۔ ایک صحابی تھے نابینا جو ان کو ابن ام مکتوم کہتے تھے، اور یہ ایمان لے آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ ایک موقع پر یہ واقعہ ایسا کچھ پیش آیا کہ عام طور پہ تو یہ جو سرداران قریش تھے یہ بات سنتے ہی نہیں تھے۔ اس موقع پر کوئی بڑے جو لوگ تھے، یعنی اپنی سماجی حیثیت کے اعتبار سے چودھری ٹائپ لوگ، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے تھے، کوئی گفتگو کر رہے تھے۔ اب یہ نابینا صحابی تشریف لائے، ان کو نہیں معلوم کہ کون بیٹھا ہوا ہے، اور یہ کوئی مسئلہ پوچھ رہے ہیں، بار بار پوچھ رہے ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی طرف التفات نہیں فرما رہے۔ اس لیے کہ آپ یہ بات سمجھ سکتے ہیں کہ آپ کے پاس اگر کوئی آج بھی کوئی صاحب حیثیت آدمی بیٹھا ہو تو اس سے ہٹ کے توجہ ہٹا کر، یہاں تک کہ فون سننے کو بھی معیوب سمجھا جاتا ہے۔ عام طور پہ جب کہیں آپ ایسی کسی میٹنگ میں ہوں تو اپنا جو ہے نا فون بند کر دیتے ہیں، اور مناسب نہیں سمجھا جاتا، یہ آداب کے خلاف سمجھا جاتا ہے کہ کسی بزرگ کے پاس بیٹھے آپ کو جو ہے نا وہ فون سنیں، تو اس سے توجہ ہٹا کر کسی اور کی طرف ملتفت کرنا یہ بھی ایک آداب محفل کے خلاف سمجھا جاتا ہے۔ تو اس کے تحت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ناگوار گزرتا تھا، وہ جتنی دفعہ بھی پکارتے تھے، اور آخر میں وہ ناگواری آپ کے چہرے سے ظاہر بھی ہوئی۔ اس پہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک یوں سمجھے رہنمائی مسلمانوں کو دی گئی، تا قیامت تک کے لیے دی گئی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس واقعے کو بنیاد بنا کر، کہ یہ جو بھی عزت ہے، حیثیت ہے کسی کی، یہ ایمان کی بنیاد پر، یہ سب سے بڑا عزت والا وہ ہے جو ایمان لایا ہے۔ دنیا کی حیثیت اس کی کتنی ہی کمزور کیوں نہ ہو، اس کا سٹیٹس کیسا بھی کیوں نہ ہو، لیکن یہ کہ جو ایمان لے آیا وہ گویا اللہ کی نظر میں سب سے زیادہ عزت کے لائق ہے، اور اس کا جو ہے نا حق باقیوں کی نسبت گویا بڑھ کر ہے۔ فرمایا عبس وتولی، اس نے تیوری چڑھائی اور منہ موڑا۔ اب ظاہر ہے یہ الفاظ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہیں، لیکن یہ کہ غائب کا صیغہ استعمال کیا گیا ہے، براہ راست جو ہے نا وہ خطاب نہیں کیا گیا، اور یہ بھی ایک یعنی اگر فرض کریں کوئی کسی بھی درجے میں آپ اسے عتاب کے معنوں میں بھی لیں تو گویا جیسے غیب کے صیغے میں بات کرنے سے مراد یہ ہے کہ ایک کسی کا دل رکھتے ہوئے اور اس کا لحاظ کرتے ہوئے اگر بات کی جائے تو اس کا یہ انداز ہوگا۔ عبس وتولی، اس نے تیوری چڑھائی اور منہ موڑا، ان جاءہ الاعمی، اس لیے کہ اس کے پاس ایک اندھا آیا تھا۔ اب اس کے بعد جو خطاب ہے وہ براہ راست حضور سے ہو گیا۔ اس سے صاف پتہ لگا کہ یہ صرف توجہ دلانا مقصود تھا، یہ کوئی اس سے زیادہ اظہار ناراضگی کی بات نہیں ہے، صرف توجہ دلائی گئی۔ البتہ یہ کہ مسلمانوں کے لیے یہ رہنمائی کر دی گئی کہ دیکھیں کہ جو بھی آپ کے یعنی گیا گزرا کوئی مسلمان ملک ہو یا مسلمان قوم ہو یا مسلمان فرد ہو، دنیا کی بڑی سے بڑی سپر پاور کے مقابلے میں اللہ کی نظر میں اس کی عزت زیادہ ہے، تو تم بھی اس کو زیادہ عزت دو۔ وما یدریک لعلہ یزکی، اور اے نبی آپ کو کیا معلوم کہ شاید کہ وہ سنورتا، یعنی وہ جو پوچھ رہا تھا، دیکھیں اب یہ اللہ تعالیٰ کس نقطہ نظر کو اہمیت دے رہے ہیں۔ یہ جن کے پر آپ توجہ کر رہے ہیں وہ بے پرواہ ہیں، وہ سن ہی نہیں رہے، آپ سمجھا کے تھک گئے، وہ پرواہ ہی نہیں کر رہے ہیں۔ اور یہ جس کے دل میں پرواہ ہے، اللہ کا دین سیکھنا چاہتا ہے، تو یہ زیادہ حقدار ہے کہ آپ اس کی طرف توجہ کریں۔ آپ اسے سمجھاتے تو یہ نصیحت پکڑتا، یہ سنورتا، یعنی یہ کہ اس کی اب یہاں سنورتا، دیکھیں تزکیے کا لفظ استعمال ہوا ہے، یہاں کس معنی میں استعمال ہوا ہے؟ اس کا کوئی اشکال ہے، وہ کوئی بات سمجھنا چاہتا ہے، اس کے ذہن میں کوئی خیال ہے جس کی وہ اصلاح چاہتا ہے، یا اس خیال کو سمجھنا چاہتے ہیں۔ تو یہ جو یعنی فکری رہنمائی ہوتی ہے یا جو تطہیر فکر ہے، یہ بھی تزکیے کا عمل ہے۔ یہ صرف تزکیہ نفس کا مطلب یہی نہیں کہ کوئی آپ اپنی عادتیں ہی ٹھیک کرتے رہیں، بلکہ آپ کی سوچ، آپ کا نقطہ نظر، آپ کے خیالات کی درستگی بھی تزکیہ کا عمل ہے۔ او یذکر فتنفعہ الذکریٰ، یا یہ کہ وہ سوچتا، یعنی جو آپ اسے نصیحت کرتے اس نصیحت پر وہ غور کرتا، کیونکہ وہ سیریس تھا، یہ تو غور ہی نہیں کرتے، جو آپ کہہ رہے ہیں اس پر وہ اس کی چنتا ہی نہیں ہوتی انہیں، لیکن وہ تو اس پہ غور کرتا۔ یہ اصل میں یتذکر تھا، اسی طرح وہ بھی یتزکا تھا، وہ تے جو ہے نا زے میں بدل کے دوہری زے بن گئی، مشدد ہو گئی، اسی طرح یہاں بھی زال کے ساتھ بھی یہی ہو گیا۔ او یذکر فتنفعہ الذکریٰ، یا وہ سوچتا، وہ اس پر غور کرتا
اور یہ سمجھانا اسے پھر فائدہ دیتا۔ اس کا یہ بھی مطلب ہو گیا کہ سمجھانے اس کی طرف کوئی متوجہ نہ ہو، غور نہ کرے، توجہ نہ دے، تو وہ سمجھانا فائدہ نہیں دیتا۔ وہ تبھی فائدہ دیتا ہے جب اس طرف انسان خود متوجہ ہو، جو ہم نے سورہ ملک میں پڑھا تھا کہ وہ انہوں نے کہا وَلَوْ كُنَّا نَسْمَعُ، سنتے، او نہ کہ لو، پھر اس پر غور کرتے، اس پر توجہ دیتے، مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ، تو دوزخ والے نہ ہوتے۔ تو یہ دونوں باتیں اس نے سنا، اس پہ غور کیا، تو وہ سنتا اور غور کرتا، تو وہ غور کرنا یا وہ سمجھانا اسے فائدہ دیتا۔ اما من استغنا، جو بے پرواہ ہے، استغنا غنی، غنی سے بنا ہے، یعنی جو پرواہ ہی نہیں کرتا آپ کی بات کا، یہ آخرت اس کی یعنی منتہا مقصود ہے ہی نہیں، فَأَنْتَ لَهُ تَصَدَّى، آپ اس کی فکر میں پڑے ہوئے ہیں، اسے ہدایت دینا چاہتے ہیں جو مڑ کے دیکھتا ہی نہیں۔ وَمَا عَلَيْكَ أَلَّا يَزَّكَّى، اور یہ آپ کی ذمہ داری نہیں ہے اگر وہ درست نہیں ہوتا، وہ ٹھیک نہیں ہوتا، یعنی وہ ایمان نہیں لاتا، وہ اپنا جو ہے نا وہ آخرت کو نہیں مانتا، آپ کی ذمہ داری تو نہیں ہے، آپ کا پہنچانا ذمہ داری ہے بس، تو وہ نہیں مانتا تو نہ مانے۔ تو جو اتنا عدم التفات برتا ہے، پرواہ نہیں کرتا، اس پر آپ کیوں اتنا توجہ دیتے ہیں؟ وَأَمَّا مَنْ جَاءَكَ يَسْعَىٰ، اور وہ کہ جو آیا دوڑتا ہوا، یعنی دوڑتے ہوئے کا مطلب یہ پوری ایک یعنی سنجیدگی کے ساتھ اور شوق کے ساتھ آیا، وَهُوَ يَخْشَىٰ، وہ ڈرتا بھی ہے اللہ سے، فَأَنْتَ عَنْهُ تَلَهَّىٰ، آپ اس سے جو ہے تغافل برتتے ہیں، اس کی طرف توجہ ہی نہیں دیتے، اس کی طرف متوجہ نہیں ہوتے۔ کَلَّا، یہ بات ٹھیک نہیں ہے۔ انہا تذکرہ، یہ قرآن مجید ایک بہت بڑی نصیحت ہے۔ اب یہاں تذکرہ جو ہے نا وہ آیا ہے نکرہ، یہ آگے کے الفاظ بتائیں گے کہ یہ نکرہ کیوں آیا ہے۔ یہ ایک بڑی عظیم دولت ہے، بہت عظیم نصیحت ہے۔ یہ اس کا مطلب کیا کہ یہ جو اس کی قیمت اور قدر نہیں جانتے، ان پر زور دینے کا مطلب ہے کہ آپ نے اس کی قدر گھٹا دی ہے۔ یہ ایسی قیمتی شے ہے کہ جو اس کو یعنی اس جوہر کو جو پہچانے گا وہی جوہری ہوگا، اس ہیرے کو جو نہیں پہچانتا تو اس کو وہ تو اسے کانچ کا ٹکڑا سمجھے گا۔ لہٰذا یہ ان کے پیچھے پھرنے کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ وہ سمجھیں گے کوئی اتنی قدر والی شے نہیں ہے، بالکل ان کا پیچھا نہیں کرنا ہے۔ یہ ہوتا ہے نا آپ کے پاس کوئی اچھی شے ہو تو آپ کہتے ہیں بابا لینی ہے تو لیں، نہیں تو اگلی دکان دیکھیں۔ اور یہ کہ پوری سوسائٹی میں کوئی ایک ہی بڑا جو ہے نا کوئی خاص جو ہے نا کوئی کارنر والا پلاٹ بھی ہے، اس کی اپروچ بھی بہت اچھی ہے، نزدیک بھی ہے، قریب ساری سہولتیں بھی ہیں، اور وہ جو اس کا مالک ہوگا وہ بیچتے ہوئے لاکھ نخرے کرے گا، اور جس کا کہیں کھڈے میں ہے کہیں کنارے ہے وہ کوشش کرے گا کہ یار جان چھوٹے یا نکل جائیں۔ تو اس پر قیاس کرتے ہوئے یہ قرآن مجید ایک عظیم دولت ہے۔ یہ اگر اس کو اس طرح جھک کے اور لوگوں کے پیچھے پڑ کے اور ان کی منتیں کر کے ان تک پہنچایا جائے گا تو یہ اس کی بے قدری ہے، اللہ کے اس عظیم کلام کی بے قدری ہے۔ ہاں، جو شوق سے آیا ہے، جو سیکھنا چاہتا ہے، اس کے لیے آپ کا وقت ہونا چاہیے، اسے آپ وقت دیں۔ انہا تذکرہ فمن شاء ذکرہ، جس کی مرضی ہے نصیحت پکڑے، جو چاہے نصیحت پکڑے۔ جیسے ہم نے سورہ کاف میں پڑھا تھا فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر فی صحف مکرمہ۔ یہ جو تذکرہ ہیں یہ بہت عزت والے ورقوں میں ہے۔ صحف وہ جو صحیفے یا ورق جو ہیں جن میں یہ لکھا ہوا ہے، بہت وہ ان کی عزت ہے، احترام ہے۔ مرفوعۃ، بہت اونچے ہیں، بلند و بالا ہیں، مطہرہ، صاف ستھرے ہیں، بے ایدی سفرہ، ان لکھنے والوں کے ہاتھوں میں ہیں جو کرام بررہ، بہت نیک بھی ہیں، بڑے درجے والے بھی ہیں، فرشتے۔ جو ہم نے یہ سمجھے اس کی تفسیر ہے جو ہم نے سورہ واقعہ میں پڑھا تھا، لا یمسہ الا المطہرون، اس کو چھوتے بھی نہیں مگر بہت پاک باز فرشتے چھوتے ہیں۔ وہ کون ہیں؟ وہ ہیں جو بے ایدی سفرہ کرام بررہ۔ تو اتنی عظیم دولت ہے نبی ہم نے آپ پر اتاری ہے۔ الرحمن علم القرآن وَإِنَّهُ لَقَسَمُ اللَّهُ تَعْلَمُونَ عظیم إِنَّهُ لَقُرْآنٌ کریم، اور لا یاتیہ الباطل من بین یدیہ ولا وَإِنَّهُ لَکتاب عزیز، جو ہم نے پڑھا تھا سورہ حمیم سجدہ میں۔ تو یہ ان کے آگے منتیں کر کے پیش کی جائیں اور یہ التفات ہی نہ برتیں اور ان کے پیچھے پھرا جائے، نہ، کلا، نہیں۔ جو شوق رکھتا ہے وہ حقدار ہے کہ یہ اسے دی جائے۔ اب اس کے بعد جو ہے نا وہ اس ناشکری، اس نعمت کی ناقدری، اللہ کی دعوت سے منہ موڑنا، اللہ کی نعمتوں کا جو ہے نا وہ فہم نہ ہونا، اس پر جو ہے وہ ایک ڈانٹا گیا ہے۔ قتل الانسان ما اکفرہ، یہ انسان مارا جائے، قتل کیا جائے،
کتنا ناشکرا ہے، کتنا یہ اللہ کی نعمتوں کو جھٹلانے والا ہے۔ اور دوسری طرف اس کی حیثیت کیا ہے، اوقات کیا ہے، من ای شیء خلق، کس شے سے بنایا گیا ہے، من نطفہ۔ اب اصل میں دیکھیں جب نطفے کا ہم ترجمہ بوند کرتے ہیں تو بھی غلط ہوتا ہے، نطفے کا ترجمہ ہم قطرہ کرتے ہیں تو بھی غلط ہوتا ہے۔ اب وہ جو خوردبینی حقیقت سامنے آئی ہے، معلوم ہوا کہ وہ جو ایک حقیر کیڑا جو ننگی آنکھوں سے نظر بھی نہیں آتا، یہ یہاں سے، اور وہ جو اس بوند کے اندر تھا، جس کی پروٹیکشن کے لیے یا یوں سے پریزرویشن کے لیے یہ سارا کچھ تھا، وہ خود اتنی ساری چیز تھی، اس سے تو یہ بنا ہے۔ من ای شیء خلق، یہ ارسطو صاحب جو اتنے اچھل کے باتیں کر رہے ہیں، یہ ان کی یہ ہے وجہ تخلیق۔ من ای شیء خلق من نطفہ خلقہ، اس نطفے سے اسے بنایا۔ وہ سارا ذہن میں لے کے آئے جو ہم نے سورہ حج میں پڑھا تھا، علقہ، مضغہ، وہ ساری ترتیب۔ فقدرہ، پھر اس کا ایک اندازہ رکھا۔ یہ قدرہ کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس کی پوری جو بھی شخصیت بنائی، اس کی جو بھی اس کے اندر کیپیبلٹیز رکھیں، جو استعدادات رکھیں، پوٹینشل رکھا، وہ یہ بھی تقدیر سے مراد ہو سکتا ہے۔ لیکن یہاں زیادہ مناسب وہ ہے جو ہم نے کل پڑھا تھا کہ وہ اسے ہم نے فی قرار مکین الی قدر معلوم، اسے ہم نے رکھا ایک بڑے مضبوط ٹھکانے میں ایک وقت مقرر تک کے لیے، یعنی وہ جو 9 مہینے والا اندازہ ہے یہ اس تقدیر کی بات ہو۔ ثم السبیل یسرا، پھر ہم نے اس کا راستہ آسان کر دیا۔ کون سا راستہ؟ یعنی ظاہر ہے یہ سارا کہ ایک مضبوط ٹھکانے میں ہوا، اب اس کی پیدائش کا راستہ، اس کے دنیا میں آنے کا راستہ آسان کر دیا۔ نطفے سے بنا، پھر مختلف مراحل سے گزر کے پھر اس کی ایک وہاں پہ اندازے سے ٹھہرایا رحم مادر میں، اور پھر اس کے نکلنے کا راستہ آسان بنا دیا۔ پھر یہ دنیا میں آیا، اب یہ بہت جو ہے نا مونچھوں کو تاؤ دے کے اور تیوری چڑھا کے باتیں کرتا ہے، اور سقراط اور ارسطو بنتا ہے اور افلاطون بنتا ہے، لیکن ثم اماتہ، پھر وہ اسے مارے گا، فاکبرہ، پھر اس کے بعد وہ قبر میں ڈالا جائے گا، اسے قبر میں رکھوا دے گا، ثم اذا شاء انشرہ، پھر جب وہ چاہے گا اسے اٹھا لے گا۔ کلا لما یقض ما امرہ، کوئی نہیں، یعنی یہ ابھی نہیں، یہ سارا مار بھی نہیں رہا، قبر میں رکھوا بھی نہیں رہا، اٹھا بھی نہیں رہا، یہ ابھی نہیں ہے۔ کیوں؟ لما یقضی ما امرا، ابھی اس نے پورا نہیں کیا جو اس کے لیے حکم اس نے دیا۔ اب اس کے 2 معنی کیے گئے ہیں۔ ایک معنی یہ ہے کہ اللہ، یعنی یہ اللہ کی کتنی بڑی یہ پروجیکٹ تھا جو اسے بنایا، اور یہ اللہ کی نہیں سن رہا، وہ پورا نہیں کیا اس نے جو اسے حکم دیا۔ ایک معنی یہ ہے، اور ایک معنی یہ ہے کہ وہ جو اس کی تقدیر مقرر کی ہے نا، جیسے 9 مہینے کی تقدیر وہاں کی تھی، ایک تقدیر اس کی اس دنیا میں رہنے کی بھی ہے۔ وہ 60 سال ہے یا 80 سال ہے یا 90 سال ہے یا 120 سال ہے، یہ اس کی تقدیر آئی۔ ابھی جب تک اس کی یہ تقدیر پوری نہیں ہوئی ہے تو اللہ اسے قبر میں نہیں رکھوائے گا، مارے گا نہیں، قبر میں نہیں رکھوائے گا دوبارہ۔ ظاہر ہے پھر ایک اور تقدیر ہے اس پوری کائنات کی، اس کے بعد وہ دوبارہ اٹھائے گا۔ تو یہ ابھی تک یہ امر ابھی پورا نہیں ہوا، اس لیے اسے دوبارہ اٹھا کے سامنے حساب کتاب کے لیے وہ کھڑا نہیں کر رہا۔ لیکن انسان اگر غور کرے، دیکھے اپنے سامنے، فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ، انسان اپنے کھانے کو تو دیکھے، جو کھاتا ہے روز، جو بھی سبزی کھاتا ہے، اناج کھاتا ہے، گوشت کھاتا ہے، اسے دیکھے۔ اَنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا، ہم نے برسایا ہے پانی، اوپر سے جو گرتا ہوا پانی برستا ہے جو، وہ ہم نے برسایا ہے۔ اب یہ دیکھیے ساری زندگی اسی پر تو ممکن امکان پیدا ہوا اس کا۔ اگر جانور ہیں تو بھی چارہ کھا کے ہی تو وہ پلے ہیں، بڑے ہیں، گوشت بنا ہے، اور یہ چارہ کس سبب سے نکلا ہے؟ وہ جو ہم نے پانی برسایا۔ اَنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقًّا، تمہیں لگتا ہے کہ یہ کوئی کیمیائی عمل ہوا جس کے نتیجے میں وہ خود بخود بیج جو ہے نا اس میں نمو ہوئی، اور اوپر سے زمین پھٹی، اور وہ بیج جو ہے نا اس کی کوئی سوئی نکل آئی، اور گھاس بھی بن گیا اور اناج بھی بن گیا؟ نہ، یہ ہم نے اس زمین کو پھاڑا ہے۔ ثم شققنا الارض، اس زمین کو ہم نے پھاڑا۔ شقا، جیسے شق کیا جاتا ہے، جیسے کوئی شے چیری جاتی ہے، ایسے پھاڑا ہے، تب وہ سوئی نکلی ہے۔ نہیں تو سوئی کی کیا جان تھی نکلنے کی؟ اتنی مضبوط ایک طرح سے طے ہوتی ہے وہ سوئی، بہت نازک سی ہوتی ہے، جو پتی جو نکلتی ہے پہلی، تو یہ اس کے نکالنے میں ہمارا ہاتھ ہے، وہ ہاتھ تمہیں نظر نہیں آئے گا۔ اس میں فرشتوں کا جو تکوینی طور پہ جو کام ہو رہا ہے وہ نظر نہیں آیا، تمہیں یہ اسباب نظر آ رہے ہیں، تمہاری نظر ان توہمات میں کھو گئی ہے۔
اس کے پیچھے جو ہماری تکوین چل رہی ہے وہ تم نہیں دیکھ سکے، لیکن ہم نے اگایا ہے وہ۔ فَأَنبَتْنَا فِيهَا حَبًّا، اور وہ جو فصل ہے یا جو بھی وہ جو نکلی ہے بالی، اس کے اندر پھر ہم نے دانے اگائے، وہ پیدا کیے۔ وَعِنَبًا وَقَضْبًا، انگور اور بہت سی سبزیاں، وَزَيْتُونًا وَنَخْلًا، زیتون بھی اور کھجوریں بھی، وَهَدًا، اور اپنے اعتبار سے ظاہر ہے یہ عرب کا نقشہ کھینچا جا رہا ہے، یہاں آپ وہ ساری چیزیں جو ہمیں ملتی ہیں، آم ہیں تو امرود ہیں تو اور جو بھی پہاڑی علاقوں میں جو اخروٹ ہیں اور جو بھی آپ کو خوبانیاں ہیں اور آلو بخارے ہیں، یہ سب ہم نے اگائے۔ وَحَدَائِقَ غُلْبًا، اور گھنے باغات، وَفَاكِهَةً وَأَبًّا، اور ڈرائی فروٹ بھی ہے اور گھاس پھوس بھی ہے، متاعًا لَكُمْ، یہ سب تمہارے لیے استعمال کی چیزیں ہیں، یہ تمہاری زندگی برقرار رکھنے کے اسباب ہیں۔ وَلِأَنْعَامِكُمْ، اور تمہارے چوپایوں کے لیے بھی، مویشیوں اور جانوروں کے لیے بھی۔ فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ، لیکن جب آئے گی وہ کانوں کو پھوڑ دینے والی، یعنی اتنی تیز آواز ہوگی کہ پردے پھٹ جائیں گے کانوں کے، جب وہ آئے گی۔ اب یہ دیکھیے جاءت الطامۃ الکبریٰ پچھلی صورت میں تھا، وہ جو آئے گی نا بڑے ہنگامے والی، اور یہاں پہ فرمایا کہ وہ کان پھوڑ دینے والی آواز، وہ جو اسے پچھلی جو کہا تھا زجر، ایک جھڑکی ہوگی۔ یوم یفر المرء من اخی، کیفیت کیا ہوگی؟ یہ سارے رشتے ناتے، دنیا کے تعلق واسطے، جو محبتیں، ان کی صورت یہ بنے گی کہ اس دن انسان اپنے بھائی سے بھاگے گا، فرار اختیار کرے گا اپنے بھائی سے، وَأُمِّهِ، ماں سے بھی، وَأَبِيهِ، اور اپنے باپ سے بھی، وَصَاحِبَتِهِ، بیوی سے بھی، وَبَنِيهِ، اور بیٹے سے بھی۔ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ، اس دن ہر انسان ایک عجیب ہی معاملے پر ہوگا، ایک الگ معاملے پر ہوگا، آج کا معاملہ نہیں ہوگا، وہ ایک بالکل دوسرا معاملہ ہوگا جس پر وہ لگا ہوا، اس کو فکر لائق ہوگی اس الگ معاملے کی۔ اب دیکھیں یہ یہاں سوچنے کی بات کیا ہے، وہ فکر آج کر لو، آج اس طرح بھاگنے کی ضرورت نہیں ہے، بس ان تعلقات کو اللہ کے حکم کے تابع لے آؤ، جیسے ہم نے سورہ طلاق اور سورہ تحریم میں بھی دیکھا تھا، ان تعلقات کو اس ایکسٹریم پہ نہ لے جاؤ کہ اللہ کو بھول جاؤ، دنیا کی ان ضرورتوں کو اس حد پہ نہ لے جاؤ کہ آخرت کی تمہیں فکر ہی نہ رہے، بس اس کے ساتھ تم اسے جوڑ کے رکھ لو۔ وہ ایک بڑی پیاری حدیث ہے نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا واقعہ آتا ہے کہ جب یعنی آپ بیٹھے ہوتے ہیں گھر میں اور خوش گپیاں ہو رہی ہوتی ہیں، جیسے ہو رہی ہوتی ہیں، جیسے مشاغل ہوتے ہیں گھر کے، تو آذان ہوتی اور حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ آپ اٹھ کے یوں چل دیتے جیسے ہم سے اجنبیوں ہم سے کوئی واسطہ تعلق ہی نہیں ہے۔ تو وہ شان بدل گئی نا، پہلے کسی اور شان میں بیٹھے ہوئے تھے، آذان ہوتے ہی شان بدل گئی۔ یہ وہ بیلنس اگر آپ نے رکھ لیا تو آخرت میں ان رشتوں سے بھاگنا نہیں پڑے گا، اور اگر یہ بیلنس نہیں رکھ سکے اور دنیا میں انہی رشتوں میں ڈوب گئے، جس کو کہا ذل سعیہم فی الحیات الدنیا، بس انہی کے تقاضے پورے کرتے رہے اور اللہ سے غافل ہو گئے اور ان مطالبوں سے غافل ہو گئے جو اللہ نے کیے ہیں، تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ پھر وہاں پہ یہ رشتے ٹوٹ جائیں گے، اسباب منقطع ہو جائیں گے۔ وجوہ یومئذ مسفرہ، اس دن کچھ چہرے ہوں گے روشن ہوں گے جنہوں نے محنتیں کی ہوں گی، ضاحکۃ، ہنستے ہوں گے، مستبشرہ، خوشیاں کرتے ہوں گے، ووجوہ یومئذ علیہا غبرہ، اور کچھ چہرے ہوں گے اس دن جن پر گرد پڑی ہوئی ہوگی، تھکے ماندے چہرے ہوں گے۔ جیسے بہت دور کا سفر کوئی طے کر کے آتا ہے تو چہرہ گرد آلود ہوتا ہے، تو ان کے چہرے گرد آلود ہوں گے۔ ترہقھا قطرہ، ان کے اوپر سیاہی چڑھی ہوئی ہوگی۔ چڑھی ہوئی ہونے کا مطلب سمجھیں، ایک ہوتا ہے نا کسی کے منہ پہ وہ جیسے کہ کہتے ہیں اس کو کالک مل کے گدھے پہ بٹھانا، یہ ملی ہوئی ہونے اس کا مطلب نہیں ہے، چڑھی ہوئی ہونے کا مطلب یہ پلا دی جائے گی، رچی بسی ہوگی چہرے کے اوپر وہ سیاہی۔ اولئک ھم الکفرۃ الفجرہ، یہ وہ لوگ ہیں جو ناشکرے بھی ہیں اور ڈھیٹ بھی ہیں، بے شرم ہیں، کہ جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی ان نعمتوں کی قدر نہیں کی۔ بڑی بے شرمی کی بات ہے، بڑی ڈھٹائی کی بات ہے۔